أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا
إني ضل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإنهم كل لما جميع لدينا محضرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد بر محمد و آل محمد نعرہ صلوات اللہم صل علی جو حضرات باہر ہیں میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ فرش مجلس پہ تشریف لائیں مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہو چکا ہے باہر ایک بہت بڑی تعداد مومنین کی موجود ہے میں سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی آپ حضرات اگر آواز آپ تک پہنچ رہی ہے آپ فرش مجلس پہ تشریف لائیں حضرات یہ مجلس چہلم جو ہماری سب سے بڑی بہن تحسین فاطمہ بنت مولانا سید محمد رضا نقوی صاحب کے ایصال ثواب کی برپا کی جا رہی ہے
ہم ان دنوں کو نہیں بھول سکتے جب انہوں نے ہمیں اپنی آغوش میں کھلایا اور ہمیں پروان چڑھایا۔ ایسی محبت کرنے والی بہن، اتنا چاہنے والی بہن اتنی جلدی ہمیں چھوڑ کے چلی جائے گی، ہم سوچ نہیں سکتے تھے۔ مگر یہ سچ ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ جو دنیا میں آیا ہے اسے واپس بھی جانا ہے۔ یہ بھی سچ ہے، اتنے بڑے بڑے غم و الم کو ہم کبھی برداشت نہ کر پاتے اگر ہمارے درمیان مجلس حسین نہ ہوتی اور ہمیں غم حسین کا سہارا نہ حاصل ہوتا۔ آج ان کے چہلم کے سلسلے کی یہ مجلس برپا کی ہے۔ آپ تمام حضرات سے اولاً التماس ہے کہ ایک بار سورہ اخلاص اور 3 بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ سیدہ تحسین فاطمہ بنت سید محمد رضا نقوی کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن۔ آئیے حضرات، ابتدائی مجلس کے لیے میں بطور مداح اہل بیت گزارش کر رہا ہوں اپنے عزیز ترین بھائی دوست جناب اختر صاحب مورانوی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور چند اشعار بارگاہ اہل بیت اطہار میں پیش فرمائیں۔ آپ تمام حضرات ایک بار اور صلوات ارشاد فرما دیجئے۔ ایک صلوات پڑھنے حضرات۔ ظاہر ہے کہ ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں 4 مصرع ملاحظہ فرما لیں۔ وقت بھی کافی ہو گیا ہے، اس لیے انتہائی اختصار پیش نظر ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ یوں زمانے میں کوئی صاحب منصب نہ ہوا، یوں زمانے میں کوئی صاحب منصب نہ ہوا، یعنی ہم رتبہ بنت اسد رب نہ ہوا۔ یوں زمانے میں کوئی صاحب منصب نہ ہوا، یعنی ہم رتبہ بنت اسد رب نہ ہوا۔ اور بعد زہرا تو ہوئی ثانیہ زہرا زینب، بعد زینب کوئی پھر ثانیہ زینب نہ ہوا۔ بعد زہرا تو ہوئی ثانیہ زہرا زینب، بعد زینب کوئی پھر ثانیہ زینب نہ ہوا۔ اور ایک مطلع اور 3 شعر کو ملاحظہ فرما لیں، ایک صلوات اور پڑھ لیں حضرات۔ ملاحظہ فرمائیں کہ اور اترے کوئی قرآن جو برائے زینب، اور اترے کوئی قرآن جو برائے زینب، تب کہیں جا کے ہو تھوڑی سی ثنائے زینب۔ اور اترے کوئی قرآن جو برائے زینب، تب کہیں جا کے ہو تھوڑی سی ثنائے زینب۔ اور ایک دن بنتے ہیں وہ بچے زمانے کے امام، ایک دن بنتے ہیں وہ بچے زمانے کے امام، تھام کر انگلی جنہیں چلنا سکھائے زینب، تھام کر انگلی جنہیں چلنا سکھائے زینب۔ اور آخری کے 2 شعر ہیں وہ قطع بند ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ پہلے شعر میں دعویٰ اور دوسرے میں مضبوط ترین دلیل۔ ایک صلوات ارشاد فرمائیں آپ حضرات۔
کہ ایک دن بنتے ہیں وہ بچے زمانے کے امام، تھام کر انگلی جنہیں چلنا سکھائے زینب۔ ملاحظہ فرمائے خاص طور سے کہ وقت مجلس در و دیوار پکی جب بھی نظر، وقت مجلس در و دیوار پکی جب بھی نظر، چلتے پھرتے نظر آئے تیرے سائے زینب۔ دلیل ملاحظہ فرمائیں کہ وقت مجلس در و دیوار پکی جب بھی نظر، چلتے پھرتے نظر آئے تیرے سائے زینب۔ اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی بھی گھر میں ذکر شبیر کا ہو اور نہ آئے زینب۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی بھی گھر میں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی بھی گھر میں ذکر شبیر کا ہو اور نہ آئے زینب۔ ایک نعرہ صلوات۔ جناب اختر صاحب مورانوی نذران عقیدت پیش فرما رہے تھے اور بہت ہی عمدہ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے انہوں نے۔ حضرات مجھے اب ایک اور شاعر کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ بات شہزادی زینب سلام اللہ علیہ تک آ گئی تو عرض کرتا ہوں کہ طوفان صفت مجلس زینب کی ہوا نے، طوفان صفت مجلس زینب کی ہوا نے، گل شمع یزیدی کو سرے شام کیا ہے۔ طوفان صفت مجلس زینب کی ہوا نے، گل شمع یزیدی کو سرے شام کیا ہے، اور زینب ہی نے خطبوں کے وز شام کے حاکم تجھ کو تیرے دربار میں نیلام کیا ہے۔ زینب ہی نے خطبوں کے وز شام کے حاکم تجھ کو تیرے دربار میں نیلام کیا ہے۔ آئیے حضرات، ہمارے درمیان اس وقت عہد حاضر کے انتہائی ہونہار مداح اہل بیت، شاعر اہل بیت اور بہترین ناظم محافل ہمارے چھوٹے بھائی جناب حسن واسطی تشریف فرما ہے۔ ہم ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ بارگاہ اطرت اطہار میں منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں بھی ایک بار بآواز بلند صلوات ارشاد فرما دیجیے۔ شہزادی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، 4 مصروں سے آغاز کرتا ہوں کہ غازی کی قسم دم ہے جو شمشیر روک لے، غازی کی قسم دم ہے جو شمشیر روک لے، ہاں چاہ لے تو زینب دلگیر روک لے۔ غازی کی قسم دم ہے جو شمشیر روک لے، ہاں چاہ لے تو زینب دلگیر روک لے، کہ زینب نے ملک شام میں برپا کیا تو پھر ہے قسم دم جو ماتم شبیر روک لے۔ زینب نے ملک شام میں برپا کیا تو پھر ہے قسم دم جو ماتم شبیر روک لے، ہے قسم دم جو ماتم شبیر روک لے۔ حاضر کرتا ہوں ایک مومنہ کے ایک کنیز شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ میں ان مصروں کا ثواب ان کی روح کو ایصال کرتا ہوں اور حاضر کرتا ہوں ایک مطلع اور چند شعر بہت جلدی کہ منظر بڑا حسین یہ دیکھا نماز میں، منظر بڑا حسین یہ دیکھا نماز میں، منظر بڑا حسین یہ دیکھا نماز میں، نانا کی پشت پر ہے نواسا نماز میں، منظر بڑا حسین یہ دیکھا نماز میں، نانا کی پشت پر ہے نواسا نماز میں، نانا کی پشت پر ہے نواسا نماز میں، زہرا ہے مطمئن میرے شبیر کے لیے، زہرا ہے مطمئن
میرے شبیر کے لیے، عباس کو علی نے ہے مانگا نماز میں، زہرا ہے مطمئن میرے شبیر کے لیے، زہرا ہے مطمئن۔ ایک اور تاریخ پیش کر رہا ہوں، پوری سچائی اگر ہو تو آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں۔ منظر بڑا حسین یہ دیکھا نماز میں، نانا کی پشت پر ہے نواسا نماز میں، زہرا ہے مطمئن میرے شبیر کے لیے، عباس کو علی نے ہے مانگا نماز میں، کہ کرب و بلا کے واسطے عباس کی طرح مانگی گئی خدا سے سکینہ نماز میں، کرب و بلا کے واسطے عباس کی طرح، کرب و بلا کے واسطے عباس کی طرح مانگی گئی خدا سے سکینہ نماز میں، مانگی گئی، یہ قطعاً پیش کر رہا ہوں، پوری توجہ، کرب و بلا کے واسطے عباس کی طرح مانگی گئی خدا سے سکینہ نماز میں، کہ زہرا سے ہو سکے نہ جدا آج تک حسین، زہرا سے ہو سکے نہ جدا آج تک حسین، قدرت کا انتظام یہ دیکھا نماز میں، زہرا سے ہو سکے نہ جدا آج تک حسین، قدرت کا انتظام یہ دیکھا نماز میں، تسبیح و سجدگاہ کی صورت میں آج تک ایک ماں کے ساتھ رہتا ہے بیٹا نماز میں، تسبیح و سجدگاہ کی صورت میں آج تک، زہرا سے ہو سکے نہ جدا آج تک حسین، زہرا سے ہو سکے نہ جدا آج تک حسین، قدرت کا انتظام یہ دیکھا نماز میں، تسبیح و سجدگاہ کی صورت میں آج تک ایک ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ ہمارے جو نوجوان بھائی تشریف فرما ہے، ابھی تک انہوں نے بولنے کی زحمت گوارا نہیں کیا ہے، ایک شعر میں آپ لوگوں کی نظر کر دیتا ہوں، تسبیح و سجدگاہ کی صورت میں آج تک ایک ماں کے ساتھ رہتا ہے بیٹا نماز میں، کہ نقصان اپنا کرتے ہیں حیدر کے بغض میں، نقصان اپنا کرتے ہیں حیدر کے بغض میں، جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں قبلہ نماز میں، نقصان اپنا کرتے ہیں، نقصان اپنا کرتے ہیں حیدر کے بغض میں۔ بھائی شعر حاضر کر رہا ہوں، نقصان اپنا کرتے ہیں حیدر کے بغض میں، جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں قبلہ، سچائی ہو تو دعاؤں سے نوازیے گا، جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں قبلہ نماز میں، کہ آیا نہیں خدا کی عبادت میں کچھ خلل، آیا نہیں خدا کی عبادت میں کچھ خلل، پائے علی سے تیر تو نکلا نماز میں، آیا نہیں خدا کی عبادت میں کچھ خلل، پائے علی سے تیر تو نکلا نماز میں۔ اور یہ دو شعر جو مجھے بہت پسند ہے، آخری دو شعر، پوری توجہ، نقصان اپنا کرتے ہیں حیدر کے بغض میں، جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں قبلہ نماز میں، آیا نہیں خدا کی عبادت میں کچھ خلل، پائے علی سے تیر تو نکلا نماز میں، کہ یہ سب جلی قنات کے سجدوں کا نور ہے، پوری توجہ، یہ دو شعر مجھے بہت عزیز ہیں، یہ سب جلی قنات کے سجدوں کا نور ہے باد کربلا جو اجالا نماز میں، یہ سب جلی قنات کے سجدوں کا نور ہے باد کربلا جو اجالا نماز میں۔ نصیر بھائی آخری شعر پیش کر رہا ہوں، ہے باد کربلا جو اجالا نماز میں، کہ ملتا ہے چین مادر اصغر کو اس گھڑی، ملتا ہے چین مادر اصغر کو اس گھڑی، آتا ہے جب نظر کوئی بچہ نماز میں، ملتا ہے چین مادر اصغر کو اس گھڑی، آتا ہے جب نظر کوئی بچہ نماز۔ ڈاکٹر ریاض مہدی صاحب سے گزارش ہے ادھر تشریف لائے، یہاں حضرت جناب حسن صاحب واسطی بہت عمدہ اشعار پیش کر رہے تھے، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے اچھے اشعار پیش کیے۔ زینب نے ملک شام میں برپا کیا تو پھر
मुमकिन नहीं, है किस्म दम जो मातम शब्बीर रोक ले। ये मजलिसों मातम की सदा रुक नहीं सकती, ये मजलिसों मातम की सदा रुक नहीं सकती, ये मजलिसों मातम की सदा रुक नहीं सकती। ज़ैनब की कसम शह की अज़ा रुक नहीं सकती, ये मजलिसों मातम की सदा रुक नहीं सकती। ज़ैनब की कसम शह की अज़ा रुक नहीं सकती। ज़ैनब की कसम, एक शेर बिलमुलादा फरमाइए, ज़ैनब की कसम शह की अज़ा रुक नहीं सकती। मसरूफ़ हूँ मैं मजलिस शब्बीर में इस वक्त, मजलिस इसाला सवाब है, ज़हन में रखिएगा। मसरूफ़ हूँ मैं मजलिस शब्बीर में इस वक्त, ऐ मौत जरा देर को क्या रुक नहीं सकती। मसरूफ़ हूँ मैं मजलिस शब्बीर में इस वक्त, मसरूफ़ हूँ मैं मजलिस शब्बीर में इस वक्त, ऐ मौत जरा देर को क्या रुक नहीं सकती। ऐ मौत जरा देर को क्या रुक नहीं सकती। मैंने सोचा था कि मैं अपनी बहन के लिए बहुत कुछ लिखूंगा, मगर मसरूफियतों ने इजाज़त भी नहीं दिया और दिल भी आमादा नहीं हो सका। मगर मुलादा फरमाइए 2 क़तात में हाजिर कर रहा हूँ। बहुत से अफराद यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं जिनके पेशे निगाह उनकी शख्सियत है। मुलादा फरमाइए, अर्ज़ करता हूँ, रूए हैदर की ज़ियारत था इलाजे तहसीन। मुलादा फरमाइएगा, रूए हैदर की ज़ियारत था इलाजे तहसीन, मौत ने आके बदल डाला मिजाजे तहसीन। रूए हैदर की ज़ियारत था इलाजे तहसीन, बड़े दुख बर्दाश्त किए उन्होंने। रूए हैदर की ज़ियारत था इलाजे तहसीन, मौत ने आके बदल डाला मिजाजे तहसीन, मौत ने आके बदल डाला मिजाजे तहसीन। और पहुंची तुरबत में तो पाई वो जवारे ज़हरा, पहुंची तुरबत में तो पाई वो जवारे ज़हरा, दर हकीकत इसे कहते हैं खैराजे तहसीन। पहुंची तुरबत में तो पाई वो जवारे ज़हरा, पहुंची तुरबत में तो पाई वो जवारे ज़हरा, दर हकीकत इसे कहते हैं खराजे तहसीन। रूए हैदर की ज़ियारत था इलाजे तहसीन, मौत ने आके बदल डाला मिजाजे तहसीन। पहुंची तुरबत में तो पाई वो जवारे ज़हरा, दर हकीकत इसे कहते हैं खराजे तहसीन, दर हकीकत इसे कहते हैं खराजे तहसीन। और हज़रत 4 मिसरे और मुलादा फरमा लीजिए, इसके चौथे मिसरे में तारीख है। मुलादा फरमाइए, अर्ज़ करता हूँ, है मजलिसे मदावा हर एक गम, है मजलिसे मदावा अपने हर एक गम का, है मजलिसे मदावा अपने हर एक गम का, पाती हैं इस अमल से तस्कीन फातिमा भी। है मजलिसे मदावा अपने हर एक गम का, पाती हैं इस अमल से तस्कीन फातिमा भी। और निकली है आह दिल से कहते हुए ये मिसरा, रुखसत हुई हैं अब वो तहसीन फातिमा भी। निकली है आह दिल से कहते हुए ये मिसरा, रुखसत हुई हैं अब वो तहसीन फातिमा भी।
حضرات ہم شکر گزار ہیں، اور اب اس کے بعد ہم انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آخری شاعر اہل بیت ام محترم جناب حکیم خوشنود اعظمی کی خدمت میں درخواست گزار ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اشعار سے آپ حضرات کو نوازیں۔ آپ تمام حضرات ایک بار اور مل جل کر بآواز بلند صلوات ارشاد فرما دیجیے کہ شدت غم کو عدو جتنا گھٹا رکھتے ہیں، شدت غم کو عدو جتنا گھٹا رکھتے ہیں، اتنا ہی اور غم شے ہم بڑھا رکھتے ہیں، اتنا ہی اور غم شے ہم بڑھا رکھتے ہیں، اور جتنے ہی فتووں کا سیلاب ہیں لاتے مفتی، جتنے ہی فتووں کا سیلاب ہیں لاتے مفتی، اتنا ہی اشکوں سے ہم ان کو بہا رکھتے ہیں، اتنا ہی اشکوں سے ہم ان کو بہا رکھتے ہیں، اور آتی ہیں روز عزا خانے میں رونے زہرا، آتی ہیں روز عزا خانے میں رونے زہرا، گھر کی ہم ایسی محرم میں فضا رکھتے ہیں، آتی ہیں روز عزا خانے میں رونے زہرا، گھر کی ہم ایسی محرم میں فضا رکھتے ہیں، شعر دیکھیں کوئی بیکار نہ رونے کو ہمارے سمجھے، کوئی بیکار نہ رونے کو ہمارے سمجھے، پاس معصومہ کے ہم اس کی جزا رکھتے ہیں، پاس معصومہ کے ہم اس کی جزا رکھتے ہیں۔ اور شعر دیکھیں کہ خلد میں، دیکھیں نصیر صاحب، خلد میں جانا ہمارا نہیں مشکل کوئی، خلد میں جانا ہمارا نہیں مشکل کوئی، خلد تک جانے کا ہم پورا پتہ رکھتے ہیں، خلد میں جانا ہمارا نہیں مشکل کوئی، خلد تک جانے کا ہم پورا پتہ رکھتے ہیں۔ اور نصیر اعظمی صاحب اعظم گڑھ کی سرزمین سے آواز دے رہے ہیں، ملاحظہ ہو دیکھیں کہ خلد تک جانے کا ہم پورا پتہ رکھتے ہیں، جس کو آنا ہو وہ آ جائے جنا میں بیٹھے، جس کو آنا ہو وہ آ جائے، آج آئے جنا میں بیٹھے، ہم عزا خانے شبیر کھلا رکھتے ہیں، جس کو آنا ہو وہ آ جائے، جنا میں بیٹھے، ہم عزا خانے شبیر کھلا رکھتے ہیں، ہم عزا خانے شبیر کھلا رکھتے ہیں۔ اور جتنا سوتے ہیں عدو بن کے عزا کے دشمن، جتنا سوتے ہیں عدو بن کے عزا کے دشمن، اتنا ہی یا حسین ہم کہہ کے جگا رکھتے ہیں، اتنا ہی یا حسین ہم کہہ کے جگا رکھتے ہیں۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص دیکھیں کہ مرض بندش ماتم کی ہواؤں سے ڈریں ہم کیا، دیکھیں مثال مرض بندش ماتم کی ہواؤں سے ڈریں ہم کیا، ہم تو عباس کے پرچم کی ہوا رکھتے ہیں، ہم تو عباس کے پرچم کی ہوا رکھتے ہیں۔
ہم تو عباس کے پرچم کی آخری شعر کی قسمیں، ایک لفظ ہے دونوں مصرے میں، دیکھیے کہ قسمیں دم ہے، قسمیں دم ہے جو مٹا پائے گا دنیا سے ہمیں، قسمیں دم ہے مٹا پائے گا دنیا سے ہمیں، اپنے ساتھ ہر دم ہم زہرا کی دعا رکھتے ہیں، ہر دم ہم زہرا کی دعا رکھتے ہیں، اور مر کے بھی رہتے ہیں اس غم میں ہم زندہ خوشنود، مر کے بھی رہتے ہیں اس غم میں ہم زندہ خوشنود، اپنی ہم چھپی اپنی فنا میں بھی بقا رکھتے ہیں، ہم چھپی اپنی فنا میں بھی بقا رکھتے ہیں۔ اور 5-7 شعر ہیں تعزیتی بھی، لہذا فرما لیں کہ دیکھیں یقیناً بہت چاہنے والی بہن جی، بڑی محبت کرنے والی، چھوٹ گئی ہے ہم لوگوں سے، یہ کون ہمیں چھوڑ گیا رنج و الم میں، یہ کون ہمیں چھوڑ گیا رنج و الم میں، آنسو ہیں بھرے درد سے ہر دیدہ نم میں، آنسو ہیں بھرے درد سے ہر دیدہ نم میں، وہ پیارو محبت کا نمونہ رہی بن کر، وہ پیارو محبت کا نمونہ رہی بن کر، بے مثل تھی وہ اپنی جگہ خلق و کرم میں، بے مثل تھی وہ اپنی جگہ خلق و کرم میں، شعر دیکھیں کہ تحسین تھا گر نام تو کردار ہنسی تھا، تحسین تھا گر نام تو کردار ہنسی تھا، زہرا کی کنیزی تھی لیے عز و حشم نے، زہرا کی کنیزی تھی لیے، اور اس غم نے ہلا ڈالا بھرے گھر کی فضا کو، اس غم نے ہلا ڈالا بھرے گھر کی فضا کو، دیکھو جسے بے حد ہے وہ مغموم اس غم میں، اور باقی نہ رہے گا یہ وجود اپنا ہمیشہ، باقی نہ رہے گا یہ وجود اپنا ہمیشہ، ایک روز تو جائیں گے سبھی ملک عدم میں، ایک روز تو جائیں گے سبھی ملک عدم میں۔ اور دیکھیں تاریخ تو نہیں ہے، 2 مصرے ہیں، دیکھ لیں کہ تھی عارفہ جو دل سے غم کرب و بلا کی، تھی عارفہ جو دل سے غم کرب و بلا کی، تحسین وہ خوشنود ہیں اب حسن ارم میں، تحسین وہ خوشنود ہیں اب حسن ارم میں۔ منظوم سلسلہ یہی مکمل ہو گیا۔ ہمارے درمیان اس وقت اکبر پور کی نمائندگی کرتے ہوئے مرثیہ خوانی میں ممتاز حیثیت کے مالک بزرگ جناب اکبر صاحب، قمر صاحب اور ان کے تمام ہمنوا تشریف فرما ہے۔ ہم ان سے مؤدبانہ درخواست کر رہے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور سوزخانی کے فرائض انجام دیں، اور پھر سوزخانی کے فوراً بعد خطیب مجلس آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، چونکہ سوزخانی ہماری مجلسوں کا اٹوٹ حصہ ہے، اسے ہم فراموش نہیں کر سکتے، مل جل کر
بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمایا۔ اکبر بھائی تھوڑا اور پیچھے بیٹھنا پڑے گا، یہ وائر کا مسئلہ ہے۔ گزارش ہے، ایک بار سورہ الحمد 3 بار سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ عارفہ تحسین فاطمہ ملتے سید محمد رضا صاحب مرحوم کو بخش دیجیے۔ نعرہ صلوات۔ عابد کو جب نہیں نے دوبارہ طلاق کیا، زینب نے رو کے اپنے بھتیجے سے تم کو ستائے یہ بے حیا، مجھ کو بھی ساتھ لے چلو اے میرے دل ربا، قسمت میں جو لکھے ہیں وہی غم اٹھائیں گے، مجھ کو یقین ہے کہ وہ ظالم کو ساتھ لے کے روانہ ہوئے، آنکھوں میں اشک دل میں دیا بے شہے، آگاہ ایک باغ میں ان کا ہوا، کہنے لگے پھوپھی سے یہ سجاد نے پٹ جائے گا یہ سنتے دل غم سے آپ کا، لٹکا تھا اس درخت میں سر میرے باپ کا، زینب کی اس درخت پہ جس دم نظر اس سے لپٹ کے رونے لگی، پھر وہ
تا اہل بیت کا ظالم وہ خیر مارا جو اس نے بیچا غش کا گے بڑے بار یا علی کا ترا کے گے ایک بار یا علی کا ترا کے گے علی کے پوشت پہ جب بیل آ کر قریب سید سجاد نے کہا اٹھئے پھوپھی خدا کے لیے بیر کے آگاہ غش سے چوک بولی وہ ہے لبوں پہ آمنے بیمار مل کے امام بے کا سنا چاریا پیٹ کے یہ عابد بیمار نے کہا اس بے کسی میں عابیت ہوتی ہے مجھ کو چھوڑ کے بیر مرتضیٰ تنہا نہ مجھ کو چھوڑ کے بیر مرتضیٰ مجھ سے پھوپھی یہ داغ اٹھایا نہ جائے گا واپس بلا مدینے کو کیوں کر میں جا کے میں کیا منہ دکھاؤں لگی یہ سنتی ہی زینب سجاد سے یہ کہنے لگی ہو کے بے ماں کو یہ گھڑی کی ہوئے میرے کہہ دیجیو وطن میں جا کر بہار ماتم کرو حسین پر قربان ہو گئی زینب بے براہ میں بے جان ہو گئی. یہ تھے بزرگ سوزخواں محترم جناب اکبر صاحب اکبر پوری جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ سوزخانی کے فرائض انجام دے رہے تھے. اور حضرات اب خطیب مجلس آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، مگر میری ایک بار مؤدبانہ پھر درخواست ہے، جو حضرات بہت پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ حضرات تھوڑا سا آگے آ جائیے. پیچھے ہمارے بہت بزرگ شخصیت اور محترم شخصیتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہم ان سب سے گزارش کر رہے ہیں سہیل بھائی آ جائیے ادھر آگے کی طرف آ جائیے. اور جو حضرات بھی بیٹھے ہیں شام صاحب جلدی سے آ جائیے، تھوڑا سا آپ حضرات قریب آ جائیے. کیمرے کے پیچھے جذبی صاحب تھوڑا سا آپ بھی آگے آ جائیے. کیمرے کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ کیمرے کے آگے آ جائیں تو آپ کو بھی سننے کو ملے گا سلیقے سے اور خطیب مجلس کو بھی حوصلہ ملے گا. ذرا سا اور ادھر سے بھی ادھر آ جائیے، بس اس طرف آگے اٹھ کے آ جائیے، تھوڑا سا بھی آ جائیے آپ لوگ جلدی سے، بہت پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں آپ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب انسان بکھر کے بیٹھتا ہے تو پھر وہ اس کی سماعتیں سننے کی متحمل نہیں ہوتی ہیں. جب آپ اکٹھا ہو کے بیٹھیں گے، آمادگی کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر خطیب مجلس کو آپ سنیں گے بھی اور اسے سنانے میں بھی لطف آئے گا. آئیے حضرات میں اب آپ کی خدمت میں خطیب مجلس کو پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ مجلس چہلم ظاہر ہے کہ ہم سب کے لیے انتہائی صبر آزما منزل ہے. ایک باپ سے اس کی بیٹی کا بچھڑ جانا، بھائیوں سے اس کی بہن کا جدا ہو جانا، بچوں کے سر سے ماں کا سایہ رخصت ہو جانا، یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، بڑی صبر آزما منزل ہے. اسے کبھی کوئی برداشت نہ کر پاتا اگر مجلس حسین کا ہمیں سہارا نہ ہوتا. ہم بدل دیتے ہیں غم اپنا غم شبیر سے،
ہم بدل دیتے ہیں غم اپنا غم شبیر سے، اپنے آنسو پوچھتے ہیں چادر تطہیر سے۔ آئیے حضرات، میں اب خطیب مجلس کو آپ کی خدمت میں پیش کروں اور گزارش کروں برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ندیم اصغر رضوی استاد جامعہ جوادیہ بنارس سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور اس مجلس کو خطاب فرمائیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مولانا موصوف کے استقبال میں مل جل کر بآواز بلند صلوات ارشاد فرما دیجئے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین و بعد یوم الدین۔ اللہم لعن قاتلی فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ و اصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال الحسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم هل من ناصر ینصرنا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ حضرات گزارش ہے ایک بار سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ سیدہ عارفہ تحسین فاطمہ بنت مولانا سید محمد رضا نقوی صاحب کی روح کو احسان فرما۔ مرحومہ کی ترویہ روح اور اپنے اپنے مرحومین کے اصحال ثواب کے لیے مل جل کے صلوات پڑھیں۔ عزیزان ایمان، اور سخت مرحلہ ہے جب بھی ملاقات ہوئی اس وقت یا نثر کی صورت میں یا نظم کی صورت میں خود مطالبہ کر کے جو چاہتی تھی بہن مجھ سے کہ کچھ پڑھوں کچھ سناؤں، آج اس کے ایصال ثواب کی مجلس پڑھوں۔ اہل بیت سے جو انسیت، جو محبت، جو لگاؤ تھا، اگر حیات میں اس نے اپنی زندگی کو اہل بیت سے جوڑ دیا تو خداوند عالم نے اس کا انعام یوں دیا
کہ اب تمہارا غم بھی غم حسین سے منسلک رہے گا۔ آپ سوچیں، کسی سے محرم بھی نہ چھوٹے اور حسین سے ہماری نسبت بھی نہ ٹوٹے۔ ایک دن پہلے اس دنیا سے جانے والی وہ ہماری بہن اٹھ گئی، اور آج 40 کے بعد ہم سب فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے اس کا چہلم بنا رہے ہیں۔ یہ قدرت کا ایک بہت بڑا انعام ہے، یا یوں کہا جائے کہ جب انسان مسلسل یہ دعا کرتا ہے کہ اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد، پروردگار ہماری حیات کو آل محمد کی حیات قرار دے، ہماری موت کو آل محمد کی موت قرار دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری حیات ان کی حیات بن جائے گی یا ہماری موت ان کی موت بن جائے گی، نہیں، اگر ہم زندگی میں ہوں تو ہمارا ذکر ہو تو اہل بیت کی نسبت کے ساتھ ہو، ہم مر جائیں ہمارا تذکرہ ہو تو اہل بیت کی نسبت کے ساتھ ہو۔ یہ خدا کا انعام ہے۔ اور یوں بھی اہل بیت کا کوئی چاہنے والا ہو، جب وہ دنیا سے اٹھتا ہے اور اس کی فرش عزا بچھائی جاتی ہے نا، تو ہم نے کہیں نہیں پایا کہ منبر پہ آنے والا صرف اس کا تذکرہ کرے، مجلس اس کی ہوتی ہے، تذکرہ اہل بیت کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کا ذکر کریں گے تو اس کے رشتہ دار خوش ہوں گے، لیکن اہل بیت کا تذکرہ ہوگا تو مرنے والے کی روح شاد ہوگی۔ اور یہ ایام یوں بھی حسین مظلوم سے منسوب ایام ہے۔ ہم ہیں ہی نہیں کچھ، اگر ہم ہیں تو محمد و آل محمد کی عنایت ہے، ان کا لطف ہے، ان کا صدقہ ہے۔ لہذا میں نے آج کی اس مجلس کے لیے جس فقرے کو سہارا بنا کے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے، کسی بھی ملک کا رہنے والا باشندہ ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کسی کلچر سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ عزادار حسین ہے تو امام علی مقام کا اس کو کوئی جملہ یاد ہو یا نہ ہو، مگر یہ جملہ ہر عزادار کو یاد ہے کہ حسین نے سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں ایک آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا۔ ہم مصائب کی کائنات میں اس جملے کو سنتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، لیکن جب یہ بات طے ہے کہ اماموں کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے، تو اب چاہے جس کیفیت میں بھی وہ جملہ ادا کرے، ضروری ہے کہ ہم ٹھہر کے غور کریں کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ حل من ناصر ینصرنا، کیا تم میں کوئی ناصر ہے جو ہماری مدد کرے؟ عزیزان ایمان، سن 61 ہجری میں دنیا کی نگاہ جب یہ سمجھ رہی تھی
کہ حسین اکیلے ہو گئے، حسین تنہا ہو گئے، میں اپنی لفظوں کا ذمہ دار ہوں، اس لیے کہ کوئی بھی حسینی یہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ حسین تنہا تھے۔ دنیا یہ سمجھے کہ حسین تنہا ہے، مگر کوئی حسینی یہ سوچ نہیں سکتا کہ حسین تنہا ہے، اس لیے کہ جس کے ساتھ خدا ہو وہ تنہا نہیں ہوتا۔ کائنات نے یہ سوچا کہ امام عالی مقام نے سن 61 ہجری میں جب تمام انصار شہید کیے جا چکے تو ایک آواز بلند کی اور حسین نے ایک مطالبہ رکھا۔ مطالبہ کیا ہے؟ مدد کا۔ لیکن یاد رکھیے گا امام عالی مقام نے تنہا مطالبہ نہیں رکھا ہے، مطالبہ مشروط ہے۔ حسین مظلوم نے مدد مانگی ہے، مگر حسین کو ہر ایک سے مدد نہیں چاہیے۔ آپ نے ایک شرط لگائی ہے، حل من ناصر، کیا تم میں کوئی ناصر ہے؟ یعنی حسین کو مجمع نہیں چاہیے، ناصر چاہیے۔ حسین مظلوم کو بھیڑ نہیں چاہیے، ناصر چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ حسین کو بھیڑ نہیں چاہیے، ناصر چاہیے۔ مجمع نہیں چاہیے، ناصر چاہیے۔ حسین مظلوم شرط اس لیے لگا رہے ہیں کہ حسین جانتے ہیں اگر بھیڑ 1.25 لاکھ کی بھی ہو تو بیعت توڑ دیتی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ مجمع 1.25 لاکھ کا بھی ہو تو بیعت توڑ دیتا ہے، ناصر 72 بھی ہو تو گردنیں کٹتی ہیں، بیعت نہیں ٹوٹتی۔ ایک صلوات پڑھیں نا محمد آل محمد۔ حل من ناصر، کیا تم میں کوئی ناصر ہے؟ حسین مظلوم کو ناصر چاہیے۔ اگر میری بات جوان ذہنوں تک منتقل ہو جائے تو ظاہر ہے میری محنت وصول ہے۔ حسین مظلوم کو مجمع نہیں چاہیے، ناصر چاہیے۔ بھیڑ نہیں چاہیے، ناصر چاہیے۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے نا کہ ناصر کسے کہتے ہیں؟ ناصر ہے کون؟ یہی بتانا تھا جو حسین نے شب عاشور ایک عمل انجام دیا۔ ورنہ کبھی غور کیجئے گا، جو شب عاشور چراغ گل کر کے کہہ رہا ہے چلے جاؤ، وہ عصر عاشور کیوں کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ؟ اگر واپس کرنا تھا تو بلایا کیوں؟ اور بلانا تھا تو واپس کیوں کر رہے ہیں؟ عجب نہیں امام آواز دیں کہ نادان، ہمیں عصر عاشور بلانا ہے، اسی لیے تو شب عاشور چراغ گل کر کے واپس جانے کو کہہ رہا ہوں۔ مولا بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا کہنا چاہتے ہیں مولا؟ عجب نہیں امام آواز دیں کہ جب میں عصر عاشور آواز دوں گا حل من ناصر، کیا تم میں کوئی ناصر ہے، تو تمہارے ذہن میں ایک سوال اٹھے گا کہ ناصر کہتے کسے ہیں؟ لہذا پہلے میں ناصر کو پہچانواؤں گا، تب مطالبہ نصرت کروں گا۔ ناصر کسے کہتے ہیں؟ سپاہی میں اور ناصر میں فرق ہے۔ حسین کو سپاہی نہیں چاہیے، سپاہی میدان میں بلانے پہ بھی نہیں آتا، ناصر چراغ گل کر کے واپس کرنے کو کہا جائے تب بھی واپس نہیں جاتا۔ حسین پہچانوا رہے، ناصر کو پہچانو۔ میں نے چراغ گل کیا ہے تاکہ تمہیں پہچانواؤں کہ ناصر کہتے کسے۔ اچھا، امام عالی مقام نے آواز دی کہ یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، واپس چلے جاؤ۔ کوئی گیا؟ نہیں گیا۔
چراغ گل کر کے امام عالی مقام نے جانے کے لیے کہا، کوئی نہیں گیا۔ امام تو جانتے تھے کہ کوئی نہیں جائے گا، تو بات چراغ جلنے میں کیوں نہ کی؟ میں پھر کہوں گا، کربلا درس ہے، درس کو سمجھا جاتا ہے، کربلا کہانی نہیں ہے۔ اور اتنا تو ہمارا دشمن بھی جانتا ہے کہ کربلا کہانی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کربلا بھی کسی کہانی اور کتھا کا نام ہوتا نا تو بدعت کے فتوے نہ آتے۔ کتنے بڑے بڑے پنڈال بنا میں کتھا سجائے جاتے ہیں، کوئی بدعت کا فتوہ آتا ہے؟ نہیں آتا۔ اس کا مطلب کربلا کہانی نہیں ہے، کربلا درس ہے۔ کہانی میں اور درس میں فرق ہے، کہانی سنا کے سلایا جاتا ہے، کربلا سنا کے جگایا جاتا ہے۔ لہذا کربلا سمجھی جائے گی۔ کامیاب وہ نہیں ہوتا کہ جس کی حاضری 100% ہو، کامیاب وہ شاگرد ہوتا ہے جو درس کو سمجھ کے گیا ہو۔ صرف سبق میں چلا جانا کلاس روم میں کمال نہیں ہے، جاؤ تو درس یاد کر کے آؤ۔ اس کا مطلب کربلا سننے امام بارگاہوں میں نہ آیا کرو، کربلا اپنے ساتھ لے کے گھروں میں جایا کرو۔ تو پھر سمجھنا ہوگا نا کہ چراغ گل کیوں کیا، امام نے چراغ گل کر کے کیوں کہا؟ ویسے ہی کہہ دیتے کوئی چلا جاتا؟ نہیں جاتا۔ امام کہیں گے ہم نے اپنے لیے تھوڑی چراغ گل کیا، ہمیں تو پتا ہے کہ یہ بامعرفت ہیں، ہم نے تو دنیا کے لیے یہ کام کیا ہے نا۔ میں نے کہا مطلب مولا عجب نہیں کہیں کہ میں نے چراغ نہیں گل کیا، دنیا یہ کہتی کہ حسین دیکھ رہے تھے، جانا چاہتے تھے، جاتے کیسے؟ حسین دیکھ رہے تھے تو مجمع سے اٹھ کے جاتے کیسے؟ حسین مظلوم آواز دیں گے میں نے ظاہراً دنیا والوں کے لیے ایک پردہ اپنے اور ان کے درمیان کھینچا ہے، میں نے چراغ نہیں گل کیا، میں نے ایک پردہ ان کے اور اپنے درمیان رکھا ہے، اس لیے کہ مجھے بتانا ہے کہ ناصر کسے کہتے ہیں۔ یعنی عجب نہیں حسین آواز دیں میں شب عاشور شب غیبت کا منظر کھینچ رہا ہوں، میں شب عاشور شب غیبت کا منظر کھینچ کے بتا رہا ہوں۔ یاد رکھنا، اپنے کو پہچاننا کہ سپاہی ہو یا ناصر ہو، اگر ناصر ہوگے تو امام ظاہراً دیکھے یا حجاب غیب میں ہو، عمل میں فرق نہیں آئے گا۔ میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ناصر میں اور سپاہی میں فرق ہے۔ سپاہی نگاہوں کے سامنے عمل کچھ کرتا ہے، پیٹھ پیچھے عمل کچھ اور کرتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اللہ ہی کسی کو رسوا کرے تو پھر پردے میں اگر رہ کے عمل بھی انجام دے تو بجلی چمکا کے چہرے پہچانوائے جاتے ہیں۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزانے، ایک صلوات بننا۔ اللہم صلی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حل من ناصر
ہم پہلے پہچنوائیں گے ناصر کہتے کسے، تب مطالبہ کریں گے۔ مجھے جس منزل تک جانا ہے میں بہت زیادہ تمہید میں رکنا نہیں چاہتا، لیکن ایک بات اور کہہ کے آگے بڑھوں، پھر کہوں گا کربلا سمجھی جاتی۔ امام عالی مقام ہیں، کہہ رہے ہیں یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، تم چلے جاؤ۔ تو جب امام کہتے ہیں چلے جاؤ تو جانا واجب ہے نا۔ امام کہہ رہے ہیں نا کہ چلے جاؤ، تو اب جانا واجب تھا۔ رسول اسلام نے کہا تھا درہ نہ چھوڑنا، جنہوں نے چھوڑا ہم ان کو نہیں چھوڑتے، ہے نا۔ یہاں کسی میں دم ہے جو ان میں سے کسی ایک کو بے معرفت کہہ دے؟ امام کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، مگر تاریخ پڑھ لیجئے کوئی نہیں گیا۔ تو جب امام کہہ رہے تھے تو جانا واجب تھا نا۔ پہچانے ناصر کسے کہتے ہیں؟ جب امام نے فرمایا کہ چلے جاؤ یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، تو پڑھیے تاریخ، چند لمحوں کے لیے خیمے میں ایک سناٹا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے اصحاب اس فیصلے کی منزل میں تھے کہ یہ حکم امامت ہے یا امتحان بصیرت۔ میں حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ حکم امامت ہے یا امتحان بصیرت، یہ طے کرنا مشکل ہے۔ اگر حکم امامت ہے تو جانا واجب، بصیرتوں کا امتحان ہے تو اپنے فرائض کی ادائیگی ضروری ہے۔ یہ طے کر رہا تھا پورا مجمع ناصروں کا کہ یہ حکم امامت ہے یا امتحان بصیرت، مگر مسئلہ یہ ہے کہ طے کیسے ہو۔ لہذا تمام انصار کی نظر اس ایک شخصیت پہ پڑی جو مزاج عصمت سے سب سے زیادہ آشنا تھا۔ سارے ناصروں نے پلٹ کے غازی عباس کو دیکھا کہ اگر واجب ہوگا تو خیمہ سب سے پہلے عباس چھوڑیں گے۔ اس لیے کہ عباس سے زیادہ نہ کوئی بصیرتوں میں ہے، نہ مزاج عصمت سے آشنا ہے۔ کہنا امنا العباس نافذ البصیرہ، میرے چچا عباس بصیرتوں میں اترے ہوئے ہیں۔ عباس میں بصیرت نہیں ہے، عباس بصیرت میں اترے ہیں۔ معصوم کا ہر جملہ توضیح طلب ہے، عباس بصیرت میں نہیں اترے۔ بڑا فرق ہے دونوں جملے میں۔ اگر یہ کہا جاتا کہ عباس میں بصیرت ہے تو مسئلہ اور ہوتا، مفہوم اور ہوتا۔ مثال دے دوں اپنے جوان بھائیوں کے لیے، اگر میں آپ سے کہوں گلاس میں پانی، تو آپ گلاس کے پانی کی مقدار کا اندازہ لگا لیں گے۔ بالٹی میں پانی، آپ پانی کی مقدار محسوس کر لیں گے۔ کنڈال میں پانی، آپ مقدار کو محسوس کر لیں گے۔ حوض میں پانی، آپ مقدار بالکل کسی نہ کسی حد تک محسوس کر لیں گے۔ لیکن اگر میں پلٹ کے کہہ دوں گلاس پانی میں، اب کس کی مجال ہے جو یہ بتائے کہ پانی کتنا ہے؟ قسم خدا کی جب معصوم عباس کی بصیرتوں کا اندازہ نہ لگائے، عباس بصیرتوں میں اترے ہیں، یعنی امام بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا والوں یاد رکھنا، جب میں معصوم ہو کے عباس کی بصیرتوں کو محدود نہ کر سکا تو تمہاری اوقات کیا ہے کہ بصیرت عباس کو سمجھ سکو۔ یا عباس یا یا عباس یا ناصر چاہیے۔ سب کی نگاہ غازی پہ، اس لیے کہ یہ فیصلہ ہو رہا ہے۔
کہ یہ امتحان بصیرتوں کا ہے، اور اب تک کوئی نہ بولا جب تک عباس نہ بولے۔ جیسے ہی غازی نے کھڑے ہو کے کہا آقا آپ کے بعد زندہ رہ کے کریں گے کیا؟ اب دیکھیے تو ناصر کھڑے ہو رہے ہیں، اپنی بصیرتوں کا ثبوت دے رہے ہیں۔ آقا ایک بار کیا اگر 70 بار بھی قتل کیا جائے تو یہ جان آپ پہ قربان ہے۔ کوئی بڑھ کے کہہ رہا ہے آقا صرف قربان ہونے کی کیا بات ہے، اگر ہمیں جلا کے ہماری رات ہواؤں میں منتشر کر دیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے تب بھی آپ سے منہ نہیں موڑیں گے۔ کوئی بڑھ کے آواز رہا واللہ ما کرہنا لقاء ربنا، خدا کی قسم ہمیں اللہ کی ملاقات سے کوئی کراہیت نہیں ہے۔ نحنو علی بصائرنا وعلی نیاتنا، اے مولا ہم اپنی بصیرتوں پہ ثابت قدم ہیں، اپنی نیتوں پہ مستحکم ہیں۔ نعالی من والات و نعادی من عادات، جو آپ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو آپ کا دوستدار ہے وہ ہمارا دوستدار ہے۔ ایک بات اور پتا چلی کہ ناصر وہ ہوگا جو تولائی بھی ہو تبرائی بھی ہو۔ ناصر آپ سپاہیوں میں ایسی کیفیت پائیں گے کہ جو تولائی تو ہوئے تبرائی نہ ہوئے، اور جب تبرائی نہیں ہوتے تو اسی لیے دشمن کے لشکر کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہاں جو ناصر ہوگا نوالی من والا، ہمارا اپنا کوئی اصول نہیں ہے، جو آپ کا دشمن ہے چاہے کسی لباس میں ہو، اگر آپ کا دشمن تو ہمارا دشمن چاہے کسی پوسٹ پہ ہو، ارے ہوا کرے صحابی کا بیٹا، لیکن اگر آپ کا دشمن ہے تو ہمارا دشمن ہے۔ میاں سوچو جب اصحاب ہوں یا اصحاب کے بیٹے ہوں دشمن اہل بیت ہے، تو ناصر نے بتایا کہ ہمارا دشمن ہے، تو آج اس لباس میں ہو یا کسی لباس میں ہو، اگر اہل بیت کا دشمن ہے تو ہمارا دشمن ہے، تبھی ناصر بنو گے۔ کوئی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، پہچانے ناصر بننا ہے ہم کو۔ ناصر کہتے کسے ہیں؟ سپاہی بے شعور ہوتا ہے، ناصر باشعور ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہ اس لیے کلمہ نہیں پڑھتا کہ ابا مسلمان تھے، وہ پہلے پہچانتا ہے تو کلمہ پڑھتا ہے۔ وہ اس لیے کلمہ نہیں پڑھتا کہ جان پہ بن گئی ہے پڑھ لو، اس لیے کہ اگر ڈر سے یا لالچ میں کلمہ پڑھا جاتا ہے تو جب مال بڑھ جائے تو لالچ میں نیند بیچ دیا جاتا ہے، لیکن عقیدے کے ساتھ کلمہ پڑھا جائے تو رسالت میں شک نہیں ہوتا۔ ناصر اور سپاہی میں فرق ہے۔ امام بھی ناصر چاہتے ہیں۔ اب جس موضوع تک مجھے پہنچنا ہے میں بالکل گفتگو روک رہا ہوں یہیں پہ۔ ناصر میں اور سپاہی میں فرق ہے۔ سپاہی کے لیے عمر سے بالغ ہونا ضروری ہے، سپاہی عمر سے نابالغ ہو تو سپاہی نہیں بنتا۔ خطابت نہیں ہے، دلیل نہ دو تو بات نہ مانیے گا۔ ابو سعید خدری بہت بڑے صحابی رسول اسلام کے، ان کا بیٹا پیغمبر اسلام ایک جنگ پہ جا رہے ہیں، 10 سال کا بچہ ہے۔ یا رسول اللہ ہم بھی لشکر کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ نبی نے کہا تم بالغ نہیں ہوئے۔ فرق پہچانیے گا، اس نے جو مطالبہ کیا تھا نبی نے اس کی شرط بیان کی۔
اس نے کہا ہم لشکر کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ہم سپاہی بننا چاہتے ہیں۔ نبی نے کہا تم بالغ نہیں ہو، یعنی نابالغ سپاہی نہیں بن سکتا۔ سپاہی بننے کے لیے عمر کی شرط ہے، مگر ناصر بننے کے لیے عمر کی شرط نہیں ہے۔ ناصر عمر سے نابالغ بھی ہو تو شعور کا بالغ ہو تو ناصر بنتا ہے۔ نہیں عزیزہ نہیں مان، دلیل نہ دوں تو بات نہ مانیے گا۔ ناصر کے لیے عمر کی قید نہیں ہے۔ اگر عمر کی قید ہوتی تو دعوت ذوالعشیرہ میں نبی کہہ رہے تھے کون میرا ناصر ہوگا؟ اللہ صلی اللہ علیہ جو کھڑا ہوا وہ شعور سے بالغ نہیں تھا، شعور سے بالغ تھا، عمر سے بالغ نہیں تھا۔ یہ یاد رکھیے گا، عالم اسلام میں بہت سے عمر سے بالغ ہوئے ہیں، شعور کے نابالغ ہیں، اور اپنے معاشرے میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو شعور سے نابالغ ہیں۔ دلیل دوں کہ شعور سے نابالغ ہوتے ہیں؟ اسلام نے نماز واجب کی ہے بالغ پہ، جو یہ کہنا کہ ہم نہیں پڑھتے تو سمجھ لیجئے گا یا وہ دیوانہ ہے یا شعور سے نابالغ ہے۔ حل من ناصر، ہمیں ناصر بننا ہے۔ ناصر کے لیے عمر کی قید نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ حسین کے لشکر کو دیکھیے تو ہر عمر کا، اس لیے کہ کوئی ایسا تھا ہی نہیں کہ جو شعور سے نابالغ رہا ہو۔ اب یہ الگ بات ہے کہ یہ کارنامہ بھی ماں کے کردار سے منتقل ہوتا ہے۔ جیسا ماں میں شعور ہوتا ہے ویسی اولاد پروان چڑھاتی ہے۔ میں آ رہا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ ناصر چاہیے، ایک شرط، ناصر نابالغ شعور کا ہو تو نہیں بنے گا، لیکن عمر کا نابالغ ہو تو ناصر بنے گا، سپاہی نہیں بن سکتا۔ دوسری شرط، عورت سپاہی نہیں بن سکتی مگر ناصر بنتی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، پیغمبر کسی لشکر میں بھی سپاہیوں کو جب لے کے جا رہے ہیں تو مجھے تاریخ میں بتائیے کہ کسی خاتون کو لے کے گئے؟ اتنی جنگیں پیغمبر اسلام نے لڑی، کسی جنگ میں بھی سپاہی کی حیثیت سے کسی خاتون کو نہیں لے گئے۔ تو اب مسلمان غور کیوں نہیں کرتا؟ جب عورت سپاہی نہیں بن سکتی تو سپہ سالار لشکر کیسے بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی، مگر عورت ناصر بنے گی۔ دلیل سنیں، عورت ناصر، ایک ہی میدان سے دونوں رخ پیش کر رہا ہوں۔ عورت سپاہی نہیں بن سکتی۔ اب اگر کبھی سپہ سالار لشکر بن کے آ بھی جائے تو یہ اس کی خطا ہے، لیکن عورت سپاہی نہیں بن سکتی مگر عورت ناصر بن سکتی ہے۔ دلیل چاہیے، جب امیر کائنات نے اسی خاتون کو مدینے واپس بھیجا تو آنے کے بعد شکوہ کرنے لگی، علی نے سب تو کیا صحیح مگر یہ اچھا نہیں کیا کہ ہمیں نامحرم مردوں کے ساتھ بھیج دیا۔ امیر کائنات نے اسی وقت حکم دیا تھا کہ جب یہ اعتراض ہو تو اپنا لباس بدل کے ظاہری لباس میں آنا،
ساتھ بھیجا تھا وہ خواتین تھی، یعنی سپاہی تو نہیں بن سکتی مگر امامت کی ناصر بن سکتی ہے۔ یہ ہے تاریخ، یہ ہے تاریخ۔ ظاہر ہے ناصر بنے گی، سپاہی نہیں بنے گی۔ کائنات میں کوئی بھی انقلاب رونما ہوا ہو، کوئی شخصیت وجود میں آئی ہو، ہر شخصیت کے پیچھے چاہے وہ مثبت ہو یا منفی ایک خاتون کا کردار ہوتا ہے، اس لیے کہ اولاد کے کردار میں ماں کا بہت زیادہ اثر پایا جاتا ہے۔ یقین نہ آئے تو امیر کائنات کا وہ جملہ یاد کیجئے، بھیا عقیل کسی بہادر خاندان کی اللہ رے امامت کی احتیاط لفظی، امام نے کسی بہادر عورت کو نہیں مانگا، اس لیے کہ بہادری ہے عورت کے لیے نقص ہے، لہذا یہ نہیں کہا بہادر عورت چاہیے، بہادر خاندان کی عورت چاہیے۔ علی بتانا چاہتے ہیں یاد رکھو جو کربلائی ہوتا ہے اس کا خاندانی پس منظر ہوتا ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا اس کا خاندانی پس منظر ہوگا، انہی کا خاندانی پس منظر نظر نہیں آتا جو اہل بیت کے دشمن ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک ایسا خاندان بہادر، کس لیے؟ تاکہ ایک ایسا فرزند ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ تو جتنے انقلاب ہیں، جب ہر انقلاب کے پیچھے کوئی نہ کوئی خاتون کا کردار ہے تو پھر وہ انقلاب جو پوری بشریت کے لیے وجود میں آیا۔ آپ ذرا محسوس کریں اس انقلاب کے پیچھے کیا کوئی کردار نہیں ہے؟ اور جب اس زاویے سے انسان پڑھے، خود قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، قرآن مجید نے بھی اسی لیے کرداروں کو آئیڈیل بنایا ہے اور اچھے کردار بھی پیش کیے ہیں، برے کردار والے بھی۔ اللہ نے مثال بنایا ہے کن کے لیے؟ للذین کفروا، جو لوگ کافر ہو گئے۔ کس کو مثال بنایا؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح کی زوجہ اور لوط کی زوجہ، یہ دو لوگ نبی ہیں، اس میں ایک صاحب شریعت ہے۔ اس کی زوجہ آئیڈیل کس کے لیے بنی؟ کافروں کے لیے۔ دوسری جگہ قرآن ہم نے مثال بنایا کس کے لیے؟ للذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ کس کو؟ امرأۃ نوح، امرأۃ فرعون۔ ہم نے فرعون کی زوجہ کو، فرعون کون؟ خدا کے سامنے خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔ اچھا آپ مجھے بتائیں، اگر قرآن نے جناب نوح اور جناب لوط کی زوجہ کا تذکرہ نہ کیا ہوتا تو آج ہمیں اور آپ کو اور اس نسل کو پتہ چلتا کہ ان کی ازواج اچھا کردار نہیں رکھتی تھی۔ اللہ ایک صاحب شریعت نبی کی زوجہ ہے،
اس کے کردار کو کیوں رونما کر رہا ہے؟ کیوں سب کے سامنے پیش کر رہا ہے؟ خدا بھی بتانا چاہتا ہے ہمارے لیے رشتہ مہم نہیں ہے، کردار مہم ہے۔ اگر کردار اچھا ہے تو کردار پیش کیا جائے گا، کردار برا ہے تو پیش کیا جائے گا، چاہے وہ کافرہ کی بیوی، کافر کی بیوی ہو، اور چاہے یہ نبی کی بیوی ہو۔ ایک بات پتا چل گئی کہ اب ہم سے یہ نہ کہیے گا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ فلاں کا کردار پڑھیے، فلاں کا کردار پڑھیے۔ اگر آپ قرآن میں ان کا کردار رکھ کے اللہ سیرت پیش کر سکتا ہے تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ نبی کے ازواج کا کردار بھی قوم کے لیے آئیڈیل بنے گا؟ اب جیسی جو زوجہ ہوگی جو کردار پیش کرے گی وہ کردار پیش کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب اثر ہوتا ہے۔ اگر اثر کردار کا نہ ہوتا تو آئیڈیل نہ بنایا جاتا۔ تو کوئی نہ کوئی، چاہے مثبت ہو یا منفی، اب ظاہر منفی کردار کو مجھے آپ کے سامنے پیش نہیں کرنا ہے اس وقت۔ اب جب میں نے کربلا کے لیے بس ایک تقسیم آپ کے سامنے بڑی جلدی سے پیش کرنا چاہتا ہوں، کچھ نام ایسے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ظاہر بظاہر ہمارے سامنے نہیں آ پاتے۔ ناصر، خاتون ناصر بن سکتی ہے۔ کربلا کے لیے اگر ہم دیکھیں تو 4 قسم بنے گی ان خواتین کی جنہوں نے کربلا کے لیے کردار ادا کیا۔ پہلا کردار ان خواتین کا جنہوں نے کربلا سے پہلے کربلا کے لیے زمینہ فراہم کیا۔ پہلی تقسیم وہ خواتین جنہوں نے کربلا سے پہلے کربلا کے لیے زمینہ سازی کی، جن میں سب سے پہلا نام آئے گا سید عالمیان حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہ، جن کے لیے بہترین شعر ایک شاعر نے کہا، چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ یہ ایک ماں ہے جس نے امام حسین کو پالا، دوسری ماں ایک نے سردار لشکر دیا، ایک نے سپاہ سالار لشکر دیا، جناب ام البنین۔ یہ وہ کردار ہیں جو کربلا سے پہلے کے ہیں، مگر اسی کربلا کے پہلے کے اہل بیت کے گھرانے سے ہٹ کے کچھ کردار ہیں جنہوں نے کربلا میں نہیں رہی مگر کربلا کے لیے کام کیا۔ ان میں ایک نام ماریہ بنت سعد کا ہے۔ یہ کون ہیں؟ آپ بصرہ کی ہیں، مولا کی چاہنے والی ہیں۔ آپ نے اپنے گھر کو مرکز اشاعت دین علی ابن ابی طالب بنا رکھا تھا۔ آپ کے گھر میں دینی تمام تر امور انجام پاتے تھے، ساری میٹنگیں ہوتی تھی، سارے جلسے ہوتے تھے، اور کربلا کی فہرست پڑھیے گا تو آپ کو انہی جلسات میں آنے والے کہ جو جناب ماریہ بنت سعد کے جلسوں میں آتے تھے، ان جلسوں میں آنے والے بہت سے ایسے افراد کا نام شہدائے کربلا کی فہرست میں نظر آتا ہے جنہوں نے بصرے سے کربلا جا کے حسین مظلوم کی مدد کی۔ اس نام کو عام طور پہ ذکر نہیں ہوتا۔ دوسرا نام کہ جس نے کردار کی پیش کیا ہے، کون؟ جناب طوعہ۔ یہ نام آپ جناب مسلم کی شہادت میں سنتے ہیں۔ یہ وہ کردار ہے جس نے کربلا سے پہلے کربلا کے لیے کام انجام دیا۔
جو سفیر حسین تھا، جب پورے کوفے نے اسے تنہا چھوڑا تو اس خاتون نے اس کی حمایت کی۔ کہہ دینا بہت آسان ہے، مگر سوچئے جہاں پورا شہر، نہیں جملہ بدلوں، جہاں کے مرد اپنے گھروں میں رکھنا، جناب مسلم کی حمایت کرنا پسند نہیں کر رہے ہیں، اس صفاک ماحول میں جناب مسلم کی حمایت کرنا اور اپنے گھر میں رکھنا اور پذیرائی کرنا، یہ کوئی معمولی کردار نہیں ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، عزیزان ایمان یاد رکھیے گا، جب بات کسی اور کی آ جائے تو خاتون شاید شوہر کو تھوڑی دیر کے لیے نظر انداز کر دے، مگر بچوں کے آگے ماں جھک جاتی ہے۔ مگر جناب طوع الذات کا نام ہے جس نے جناب مسلم کی حمایت میں شوہر سے بھی مقابلہ کیا، بیٹے سے بھی مقابلہ کیا۔ یہ کردار ہے۔ ایک اور نام جناب دلہم۔ جب میں شوہر کا نام لوں گا تو آپ سب کو کردار ذہن میں آئے گا، لیکن خاتون کا نام ذہنوں میں نہیں۔ دلہم یہ کون ہیں؟ جناب زہیرقین کی زوجہ۔ اگر جناب زہیر کربلا کے میدان میں ہیں تو جناب دلہم کی وہ بینش ہے جس نے انہیں ناصر حسین بنا دیا۔ آپ واقعہ سنا کرتے ہیں کہ جس وقت امام نے جناب علی اکبر کو بھیجا ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ اپنا کوئی پیغامبر بھیجا پیغام دے کے، لیکن بعض روایتوں میں صراحت سے ہے کہ جناب علی اکبر کو بھیجا۔ اور جب زہیر کی زوجہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کہا فرزند رسول بلا رہے ہیں۔ کہا پھر؟ کہا میں سوچتا ہوں کہ ان دونوں کے درمیان حائل نہ ہوں۔ ایک مرتبہ جناب دلہم کہتی ہیں زہیر نواسہ رسول آواز دے رہا ہے، کم سے کم جا کے سنو تو کہ کہنا کیا چاہتا ہے، پھر فیصلہ کرنا۔ اور یہ کہہ کے جناب زہیر کی زوجہ نے بھیجا۔ اب تاریخ نے صرف اتنا لکھا کہ زہیر گئے اور امام عالی مقام سے گفتگو کی، اور گفتگو کرنے کے بعد اب جو پلٹے تو زہیر تو اپنے خیمے میں آئے مگر اپنا دل حسین کے خیمے میں چھوڑ دیا، اور اب آنے کے بعد زوجہ کو آزاد کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی دیر میں حسین مظلوم نے کہا کیا کہ جس نے زہیر کے کردار کو بدل دیا؟ وہ گفتگو کیا ہے؟ مقتل نے نہیں لکھی کہ امام سے اس وقت جناب زہیر کی کیا گفتگو ہوئی، مگر میں تاریخ کو پڑھ رہا تھا تو ایک واقعہ تاریخ نے لکھا۔ کبھی کبھی خاموش تاریخوں کو ملایا جاتا ہے تو نتیجہ ملتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک جنگ جس میں جناب سلمان فارسی اور جناب زہیر ابن قین یہ دونوں جنگ میں موجود ہیں، جنگ لڑی، جنگ میں فتح حاصل ہوئی، بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا۔ جناب زہیر ابن قین مال غنیمت بٹور رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے۔ جناب سلمان فارسی نے دیکھا، کہا زہیر بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ کہا دیکھو دین کا بھی فائدہ، اخروی فائدہ بھی اور دنیاوی فائدہ بھی ہوا۔
ہم نے اسلام کی جنگ فتح کی، ہمیں ثواب بھی ملا، اور یہ دیکھو اتنی مال غنیمت بھی مل رہا ہے، تو خوش ہونے کا موقع ہے۔ جناب سلمان فارسی نے اس وقت کہا زہیر اس سے زیادہ خوشی کا موقع تب ہوگا کہ جب تمہیں تمہارا نواسہ رسول آواز دے اور تم اس کے لشکر کا حصہ بن کے جام شہادت پی کے حسین کے ناصر بن جاؤ۔ عزیزان ایمان، تاریخ نے نہیں لکھا مگر دل یہی کہتا ہے کہ امام علی مقام نے اپنے بابا کی سیرت پہ چلتے ہوئے جناب زہیر کو اس واقعے کی یاد دلائی، اس لیے کہ یاد رکھیے گا زہیر یہاں بھی ہیں، یہاں زہیر ابن قین ہیں، جنگ صفین میں زبیر ہیں، جنگ جمل میں زبیر ہیں، کہ جب لڑنے کے لیے آئے تو مولا کائنات نے بلایا زبیر یاد کرو وہ وقت کہ جب تم مجھے دیکھ کے مسکرا رہے تھے تو نبی نے اس وقت کہا تھا اے زبیر کیا علی سے محبت ہے؟ کہا آقا بہت محبت ہے۔ کہا اس وقت سے خبردار رہنا جب علی کے سامنے جنگ کے لیے کھڑے ہو جانا تو سمجھنا علی حق پہ ہیں تم باطل پہ ہو۔ خیمے میں بلا کے زبیر کو مولا نے وہ واقعہ یاد دلایا، زبیر میدان چھوڑ کے گئے، نتیجہ کیا ہوا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن عزیزان ایمان زبیر میدان چھوڑ کے گئے مگر علی کے ساتھ نہ آئے۔ فرق زہیر اور زبیر میں اتنا ہے کہ وہاں واقعہ یاد دلایا گیا تو حق کی طرف پلٹ آئے، یہاں واقعہ یاد دلایا میدان تو چھوڑا مگر حق کا ساتھ نہ دے سکے، لہذا کردار انہیں یاد نہ رکھ سکا۔ نہیں ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے واقعات کا یاد آنا کمال نہیں ہے، عبرت حاصل کرنا کمال ہے۔ واقعات کا یاد آنا کمال نہیں ہے، عبرت حاصل کرنا کمال ہے، ورنہ حوض سے گزرتے ہوئے نبی کا یاد دلایا ہوا ایک واقعہ ایک صاحبہ کو بھی تو یاد آیا تھا، مگر یاد رکھیے عبرت نہ لے تو نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پر محمد بس بات مکمل کر رہا ہوں۔ یہ کردار وہ ہیں جنہوں نے کربلا سے پہلے اور بھی بہت سے کردار مگر وقت نہیں ہے۔ دوسرا وہ کردار کہ جس نے کربلا میں ساتھ دیا، اس میں وہ کردار جو جناب زینب کا ہے، سب جانتے ہیں کس طریقے سے امام علی مقام کے ساتھ ساتھ نہیں، مگر اس سے ہٹ کے بھی تو کچھ کردار ہیں۔ زوجہ جناب مسلم کیا کردار پیش کیا ہے، معرفت دیکھیں، میں نے کہا تھا کہ ناصر ہونے کے لیے شعور سے بالغ ہونا ضروری ہے۔ جناب مسلم ابن اوسجہ کا لال بالغ نہیں ہے ظاہراً عمر سے، میدان میں جا رہا ہے، امام علی مقام نے دیکھا کہا روکو، یہ بچہ کون جا رہا ہے؟ بلایا گیا، بیٹا تم تو مسلم کے فرزند ہو، ابھی تمہارا باپ مارا گیا ہے، میدان نہ جاؤ۔ کیوں جا رہے ہو میدان؟ تمہاری حیات تمہاری ماں کے لیے ضروری ہے۔ اتنا سننا تھا کہ دیکھیے ناصر کہتے کسے تھے، بیٹے کا جواب سنیں گے؟ بیٹا کہتا ہے آقا مجھے اجازت دیجئے، میں میدان میں جا رہا ہوں اپنے امام کی نصرت کے لیے۔ آپ ذرا سوچیں، بیٹا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میرا باپ مارا گیا، میں باپ کے قاتلوں سے بدلہ لینے جا رہا ہوں، مگر جہاں فطرت کے اوپر نصرت غالب آ جائے اسے ناصر کہتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، فطرت یہ کہہ رہی ہے کہ باپ کو یاد رکھا جائے، باپ کے غم کو یاد رکھا جائے، مگر نصرت کہہ رہی ہے یہ غم یاد رکھنے کا وقت نہیں ہے، نصرت امام کا وقت ہے، اسے کہتے ہیں ناصر۔
یہ کردار کیسے پیش ہوتا ہے؟ جب ماں کا کردار اتنا بلند ہو کہ ابا امام نے دوسرا جملہ کہا، میرے لال واپس چلے جاؤ، تمہاری ماں کا غم تمہارے باپ کے لیے بہت ہے، وہ تمہارا غم برداشت نہیں کر سکتی۔ دیکھیے تربیت کسے کہتے ہیں۔ ابھی تک بیٹے کی شعور کا امتحان تھا تو بیٹا جواب دے رہا تھا، جب بات ماں کی آئی تو پسے خیمہ سے آواز آئی، آقا۔ بیٹے نے آواز دی، آقا یہ جو تلوار حمایل کی ہے نا، یہ میری ماں نے حمایل کر کے بھیجی۔ اور پسے خیمہ سے آواز آئی، آقا کنیز کا ہدیہ رد نہ کیجئے گا۔ یہ ہے کردار۔ ظاہر وقت نہیں ہے، دو کردار صرف قسم بیان کر رہا ہوں، اب کردار پیش نہیں کر سکتا۔ دوسرا کردار وہ ہے، تیسرا کردار کہ جس نے شہادت کربلا کے بعد کربلا کے لیے کام کیا، وہ اسیروں کا کردار ہے۔ جہاں جناب عبداللہ عفیف کی بیٹی کا کردار پیش کیا جائے گا، جہاں جناب زینب کا کردار، جہاں جناب رباب کا کردار، جہاں بی بی ام کلثوم کا کردار، نہیں، جہاں 4 برس کی بچی سکینہ کا۔ میں نے عرض کیا عورت ناصرہ بن سکتی ہے نا، کربلا میں سکینہ بھی ناصرہ بن کے آئی تھی، ناصرہ بن کے آئی تھی۔ دلیل دوں، جیسے حسین کربلا کے میدان میں، جناب زینب کربلا کے میدان میں آئی ہیں نا تاکہ کوئی بھائی کی شہادت پہ پردہ نہ ڈال سکے، اسی طریقے سے سکینہ کربلا میں آئی ہیں تاکہ کوئی علی اصغر کی شہادت پہ پردہ ڈال نہ سکے۔ آپ ذرا غور کیجئے، راہ شام و کوفہ میں بچی پھوپھی سے آ کے پوچھ رہی، پھوپھی اماں اجازت ہے میں شمر سے پانی مانگ لوں؟ کیوں پانی مانگ رہی؟ کیا جناب سکینہ کو نہیں معلوم کہ جس لشکر نے 6 مہینے کے علی اصغر کو پانی نہیں دیا، وہ سکینہ کو پانی کیا دے؟ پھر سکینہ کیوں پانی مانگ رہی؟ اگر سکینہ خود یہ فیصلہ لیتی تو شاید کوئی کہتا کہ بچی تھی، پیاس کی شدت نے مجبور کر دیا، لیکن شاید اسی لیے اس سے اجازت مانگی جو عالم غیر معلمہ ہے، کہ کوئی یہ نہ سمجھنا کہ یہ بے شعوری کا فیصلہ ہے۔ سکینہ کیوں پانی مانگ رہی ہو؟ عجب نہیں، سکینہ آواز دے، میں اپنے بھیا کی شہادت پہ پردہ پڑنے نہیں دینا چاہتی۔ اے بی بی کیا مطلب ہے؟ کا یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر میں آج بھرے بازار میں پانی مانگ رہی ہوں، مجھے معلوم ہے شمر پانی نہیں دے گا، مگر دنیا دیکھے گی نا تو پھر کوئی یہ لکھنے کی جرت نہیں کرے گا کہ علی اصغر کو اچانک تیر لگ گیا۔ نہیں نہیں، یہ کوئی نہیں لکھ سکے گا کہ کربلا میں ارے کیسے ممکن ہے کہ 6 مہینے کے بچے کو حسین لے کے جائے پانی مانگے اور پانی نہ دیا جائے۔ اے دنیا والوں دیکھو، ارے بھرے بازار میں اس نے اپنی فوج کو پانی پلا لیا، ہدیہ ہے جانوروں کو پانی پلا لیا، مگر ایک 4 برس کی بچی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے عزاداروں۔ ماؤں کا کردار اولاد کے اندر پایا جاتا ہے، جس طریقے سے محبت، خلوص، حسین سے عشق جاننے والی کے اندر پایا جاتا ہے، اسی طریقے سے بچوں میں۔ ظاہر ہے بڑا سخت ہوتا ہے، باپ بیٹی کا رشتہ ہو، ایک باپ
جو اپنے بچوں کو پروان چڑھاتا ہے نا، اس کے سامنے اگر بچے دم توڑ دیں تو باپ کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے۔ بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ اس پیری میں صدمے کو برداشت نہ کر سکیں گے، باخبر نہیں کیا۔ آج تک پلٹ پلٹ کے پوچھتے ہیں، بہت دن سے میری بیٹی سے میری بات نہیں ہوئی ہے۔ آخر باپ کا دل ہے نا، بار بار بیٹی کے لیے سوال کرتا ہے۔ باپ بیٹی کا رشتہ ہی عجیب ہوتا ہے، لیکن عزاداروں ذرا احساس کیجئے نا کہ باپ بیٹی کا یہ رشتہ، ہاں باپ کو بتایا نہیں گیا کہ بیٹی دنیا سے چلی گئی، لیکن عزاداروں باپ کے دل کو خبر تو ہوتی ہے نا، باپ باپ ہے، مگر پھر بھی چھپایا جا رہا ہے کہ بیٹی کی خبر غم باپ کو نہ دی جائے۔ اے عزاداروں، حسینوں کے نیزہ پہ تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں، امام دیکھتے ہیں، دنیا والوں کو نگاہ میں رکھتے ہیں، شہادت سے امام کی نگاہوں پہ اثر نہیں پڑتا۔ تو ذرا سوچئے، ارے جب حسین کی نگاہوں کے سامنے سکینہ تماچے کھاتی ہوگی، درے کھاتی ہوگی، حسین پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اے میری بیٹی سکینہ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ بچے پردیس میں ہیں، بیٹی پردیس میں ہے، ماں کی علالت کو سنا، چاہا کہ آئے ماں کو دیکھے، مگر ماں کو نہ پا سکی بیٹی، ماں دنیا سے چلی گئی، بڑا درد ہے بیٹی کے دل میں۔ ارے ماں کا چہلم بھی نہ کر سکی حالات کی بنیاد پہ، ارے پردیس واپس جانا پڑا، مگر اس بیٹی نے ماں کی مجلس غم کو لائیو دیکھ رہی ہوگی، دل کو سکون ملا ہوگا، اتنا بڑا مجمع آیا ہے۔ روایت یہی کہتی ہے نا کہ سال بھر اہل بیت قید خانے میں تھے، تو ذرا سوچو، ارے اہل حرم نے پہلا چہلم حسین کا قید خانے میں کیا ہوگا نا۔ اے عزادارو، ارے غریب سے غریب ہو نظر تو دلاتا ہے، مگر اللہ اللہ، ارے فاطمہ کی بیٹیاں، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ باپ سے بیٹی کی خبر غم چھپائی جا رہی تھی، اور اس کے لیے بچوں کو بھی گھٹ گھٹ کے رونا پڑتا تھا، اس لیے کہ کہیں بات وہاں تک نہ پہنچ جائے۔ بیٹے صبر کر کر کے گریہ کر رہے تھے، مگر تنہائی میں جا کے رو تو لیتے تھے۔ اے بچوں، ہاں تمہیں سخت ہے، ارے تمہیں رک رک کے رونا پڑا، کبھی کھل کے آنسو بہانا چاہتے تھے تو گھر سے ہٹنا پڑتا تھا، بزرگ کے سامنے سے ہٹنا پڑتا تھا، مگر تنہائی میں صحیح رو تو لیتے تھے۔ ارے بڑے بڑے ماموں اور بھائی گلے لگانے والے تو تھے، مگر اللہ اللہ، ارے وہ بچی کیا کرے جس کا بابا دنیا سے اٹھا تو گھٹ کے رو نہیں سکی۔ ارے جب بھی رونا جا کبھی تماچے مارے گئے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس عزادارو، آخری منظر، مجلس ختم کر رہا ہوں، حق ماتم ادا کر لیا، یہ آنسو آپ کے ذخیرہ آخرت قرار پائیں۔ عزادارو، 40 حسین گزرا ہے، ایک منظر اور مجلس ختم کر رہا ہوں۔ وہ زینب کہ جو اب تک دل کھول کے اپنے بھائی کو رو نہ سکی تھی، رہائی پائی تو بیٹے سے آواز دی، بیٹا سید سجاد ہم پہلے کربلا جائیں گے۔ لو عزادارو، زینب کربلا آ رہی ہے۔ روایت کے جملے سنی، روایت کہتی ہے جب زینب کربلا آئی نا تو زینب نے اپنے کو بھائی کی قبر پہ گرا دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب زینب بھائی کی قبر کے سامنے آئی تھی۔
اگر یاد نہ آیا ہوگا کہ جب بھی زینب پلٹ کے اپنے گھر سے بھائی کے گھر آتی تھی بھائی بڑھ کے گلے لگاتا تھا. مقتل نے لکھا ہے کہ زینب نے بھائی کی قبر پہ گرایا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے بھائی کی قبر کو تھام لیا. عجب نہیں زینب آواز دے رہی ہو اے میرے ماں جائے. ارے آج تم گلے نہ لگا سکو, زینب تمہاری قبر کو گلے لگا رہی ہے. زینب نے فریاد کی, زینب روئی, زینب نے آنسو بہایا. چہلم کا دن ہے, کربلا ہے, زینب رو رہی ہے. آج کربلا میں رونے پہ پابندی نہیں ہے. آج کربلا میں زینب کو کوئی رونے سے روک نہیں رہا ہے. بھائی احساس کر لیے, ایک جملہ کہہ رہا ہوں, مجلس آگے بڑھ جائے گی. اے آزاداروں ذرا احساس کیجئے, جب آج زینب کھل کے رو رہی ہوگی نا تو عجب نہیں روتے روتے سکینہ یاد آئی ہو. اے بیٹی, ارے آج زینب ارے کربلا میں کھل کے اپنے بھائی کا ماتم کر رہی ہے. اے میری بچی, ارے تو تمنا لے کے چلی گئی. رولی زینب بھائی کو. جب زینب گریہ کر چکی تو ایک مرتبہ زینب آواز دیتی ہے, سید سجاد مجھے عباس کی قبر پہ لے کے چلو. عزادارو قیامت کا منظر ہے. مقتل کہتا ہے کہ زینب عباس کی قبر کی جانب چلی, آگے آگے سید سجاد, جناب زینب پیچھے پیچھے, زینب کے پیچھے تمام بیویاں. اے عزادارو ذرا احساس تو کرو, ارے زینب عباس کی لحد پہ جا رہی ہے, کیا قیامت کا سما ہوگا. ارے زینب نے فریاد کی ہوگی, زینب روئی ہوگی, زینب غش کھائی ہوگی. مقتل کہتا ہے کہ فرات کے کنارے عباس, فرات کے کنارے سید سجاد لے کے پھوپھی کو آئے, اور آنے کے بعد ایک مقام پہ ٹھہرے, اور ٹھہر کے کہتے ہیں یا امتی ہذا قبر امی العباس. اے پھوپھی اماں یہ میرے چچا عباس کی قبر ہے. بہت رو گیا آزادارو. اے پھوپھی اماں یہ میرے چچا عباس کی قبر ہے. آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ زینب نے خود کو قبر پہ گرا دیا ہوگا نا, زینب نے اپنی بے ردائی کا نوحہ پڑھا ہوگا نا, زینب روئی ہوگی نا, زینب چلائی ہوگی نا. نہیں عزادارو, مقتل کہتا ہے جیسے ہی سید سجاد نے کہا یہ میرے چچا عباس کی قبر ہے, زینب نے کبھی سید سجاد کو دیکھا, کبھی قبر کو دیکھا, کبھی سید سجاد کو دیکھا, کبھی قبر کو دیکھا, اور تڑپ کے ایک جملہ کہا اے میرے لال, میرا بھیا بڑا قداور تھا, یہ قبر تو کسی بچے کی. اے پھوپھی اماں, جب میرا بابا علم لے کے پلٹا, ظالموں نے میرے چچا کو تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ میرے چچا کی قبر ہے. اے پھوپھی اماں, یہ عباس راجعون.